جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد آسٹریلیا چلے جانا ہے, کسی نے دبئی شفٹ ہو جانا ہے, کسی نے امریکہ چلے جانا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد پاکستان کو کس حال میں چھوڑ کے جائیں گے؟ انہوں نے تو چلے جانا ہے نا. ہم کیا ان کو صادق اور امین مان کے چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ملک کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے بھائی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ پارلیمنٹیرینز کو اپڈیٹ کر کے آپ قانون سازی کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ آپ جب جس اینکر کو آفر کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ بڑے سے بڑے کرپشن سکینڈل میں آپ جس کو بچانا چاہیں اس کو بچا لیتے ہیں؟ بلوچ بلوچ بولتے رہتے ہیں, ہے تو سارے پاکستان کے نوجوان نا بھائی. کوئی بھی اگر ریاست کے خلاف ویپنز اٹھا رہا ہے, اور کون اٹھا رہے ہیں آپ ان کی ڈگریاں نکال کے دیکھیں. ماسٹرز کے بچے ملیں گے, میڈیکل کے بچے ملیں گے, گریجویٹس آپ کو ملیں گے. ہم وہ ٹپیکل بات نہیں کر رہے جو ایک نیریٹو بنایا گیا گلوبل وار آن ٹیرر کے بعد کہ جی صرف مدارس سے ہی یا دینی جو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن سے درس گاہیں ہیں وہیں سے کوئی اس طرح کی سوچ نکلتی ہے. ہر قسم کی تعلیم والا جو ہے وہ ایک ڈسفرنچائزمنٹ کے بعد, ایک اپنا تعلق ختم ہونے کے بعد ریاست سے, اور مکمل طور پہ مایوس ہونے کے بعد اور نا امید ہونے کے بعد کہ ڈیڈ ہو گیا ہے وہ ریلیشن شپ, وہ تب جا کے اسلحے اٹھاتا ہے. سن لیں گے تو اندر سے لاوا پھوٹے گا, تو لاوا نہ پھوٹے اس لیے پٹیاں باندھ لیں, کانوں میں روئی ڈال لیں, گھڑا کھود کے اس میں اپنا منہ دھس لیں. یہ چاہتی ہے ریاست. ویلکم جی, سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگا. میرے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر, سماجی کارکن ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, وکیل ہیں. جبران ناصر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, آج کل ہارٹ اسٹیٹ کی بات ہوئی تھی, کہا گیا کہ پاکستان کو ہارٹ اسٹیٹ بنائیں گے. پتہ یہ چلا شاید دہشت گردی ختم ہو جائے گی, مگر ہارٹ اسٹیٹ کا ڈنڈا جو تھا وہ صحافیوں کے خلاف, سوشل ایکٹیوسٹ کے خلاف شروع ہو گیا ہے. کراچی سے فرحان ملک صاحب, اسلام آباد سے رات کو وحید مراد اٹھائے جا رہے ہیں. احمد نورانی صاحب کے بھائی غائب کر دیے گئے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, پاکستان کو ہارٹ اسٹیٹ اور مزید کیا بنائیں گے؟ اٹ از آلریڈی ویری ہارڈ ٹو لیو اینڈ سروائیو اینڈ تھرائیو ان پاکستان. اگر آپ قانون کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک مہذب زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اخلاقی سماجی قدروں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور سب سے ضروری عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو کسی نہ کسی موڑ کے اوپر بہت خواہش مند ہیں. اگر آپ اظہار خیال کے خواہش مند ہیں, اگر آپ اظہار خود ارادیت کے خواہش مند ہیں, اگر آپ رائے شماری کے خواہش مند ہیں, اگر آپ فریڈم آف ٹریڈ اور موومنٹ کے خواہش مند ہیں, تو آپ کو بار بار مشکلیں پیش آتی ہیں. تو اٹ از آلریڈی ویری ہارڈ ٹو لیو ان. اب یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے کیا معنی اخذ کرنے چاہیے, مجھے تو لگتا ہے کہ شاید تو غصہ دکھاتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے, عرصے کے بعد آ کے, اور بس ایک طریقے سے تنبیہ کرتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ سے جو ہے برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہو رہا ہے, تو ہم دوبارہ سے کاروائیاں کریں گے, اور وہ کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بٹ اس میں کوئی نئی چیز سنی ہے تو روٹین بن گئی ہے انفارچونیٹلی. سر, یہ کہا جاتا ہے جی یہ اینٹی اسٹیٹ ہے, کسی کو بھی اٹھا کے کہہ دیا جاتا ہے اینٹی اسٹیٹ کام کر رہے ہو تم, obnoxious کنٹینٹ بنا رہے ہو. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بندہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا نہیں؟ آپ اینٹی اسٹیٹ کہہ کے اٹھا لیں, غائب کر دیں, اور اس کے بعد وہ ساری زندگی ثابت کرتا رہے گا کہ جی میں نہیں ہے, میں تو بڑا محب وطن ہوں. وقار اس بحث میں کیوں جا رہے ہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم کیا ان کو صادق اور امین مان کے چل رہے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ملک کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے بھائی؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ پارلیمنٹیرینز کو اپڈیٹ کر کے آپ قانون سازی کرتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ آپ جب جس اینکر کو آفر کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ بڑے سے بڑے کرپشن سکینڈل میں آپ جس کو بچانا چاہیں اس کو بچا لیتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ جب آپ کو سیاست دانوں سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے تو اگر ان سے اصل کے اندر کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو اس کی کبھی بھی سزا یا انکوائری نہیں ہوگی, اور کسی فیک کیس کے اندر پولیٹیکل وکٹم بنا کے جو ہے ان سے چھٹکارا پایا جائے گا. اور ہم جو ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد, جو کہ ایک ادارے کا انٹرسٹ ہے جس کو آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہی پھر نیشنل انٹرسٹ ہو جاتا ہے. اگر ادارے کا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بوم کرے گی اگر ہم نیٹو کو اڈے دیتے ہیں, یا ہمارے یہاں سے سارا اسلحہ جاتا ہے اور ہم نے جو ہے ملٹری ایڈ میں ان کی جو بھی ان کی جنگ ہو رہی ہے اس میں ان کی مدد کرنی ہے, تو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے. اور اگر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم نے جی وہاں جا کے فزیکلی اس جنگ میں حصہ لینا ہے, اور اگر وہاں سے کوئی بھاگ کے آئے گا تو اس کو ہم نے یہاں ٹریننگ دینی ہے, اس کو سہارا دینا ہے, تو 80s کے اندر ہم پوری قوم کو بتاتے ہیں وہ نیشنل انٹرسٹ ہے, اور باقاعدہ جا کے تبلیغ کی جاتی ہے, بیانات دیے جاتے ہیں, یونیورسٹی سے لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے اور وہاں بھیجا جاتا ہے. اور پھر ہمیں کبھی بتا دیا جاتا ہے کہ جی اب نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ گوادر ہے, وہ ریکوڈک ہے, وہ سیندک ہے,
سوئی پہلے ہوتا تھا، اور یہ سارا کا سارا جو اس سے ذخائر نکلیں گے، اس کا حق جو ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر ہے، چونکہ کوئی جو ہے مدنیات جو ہے اس کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ جملے بھی آپ نے سنے ان کی پریس کانفرنس کے اندر. تو اب یہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اور اس کے لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم بہت آسانی سے یہ چیزیں نکال سکیں بغیر کسی قسم کی آبجیکشن کے، بغیر کسی شور شرابے کے. تو اگر کوئی انسان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ اگر کہیں سے ریسورسز نکال رہے ہیں یا ملک کے ریسورسز کے حوالے سے کوئی انٹرنیشنل ڈیلز کر رہے ہیں، تو مقامیوں کا اس میں کیا فائدہ ہے، ان کا اس میں کیا حصہ ہے. اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق چونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے، وہ یہ جاننا چاہ رہا ہے، تو اس کا یہ جاننا بھی جو ہے دہشت گردی شمار کر دیا گیا ہے. تو ان کے ٹائٹل دینے سے یا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی بھی ایسے شخص کو اینٹی اسٹیٹ تسلیم نہیں کرتے صحافت میں جس کو وہ اینٹی اسٹیٹ کہتے ہیں. نہ آپ کسی شخص کو بھارتی ایجنٹ مانتے ہیں، نہ آپ کسی شخص کو اسرائیلی ایجنٹ مانتے ہیں، نہ ان کے کہنے پہ ہم کسی کو توہین مذہب کا مرتکب مانتے ہیں، نہ ہم کسی کو کیا کہتے ہیں پاکستان مخالف مانتے ہیں. کہنے دیجئے. اور وہ بھی میرے خیال میں، مجھے بھی نہیں پتا وہ بھی وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں اس لپ سروس کے ساتھ. بھائی یا تو انہوں نے عدالت کے اندر کیسز میرٹ پہ لڑکے منوانے ہوتے ہیں نا، یا ججز ہائی کورٹ کے لکھ دیتے ہیں کہ جی ہمارے کمروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمیں چیمبرز میں آ کے رابطے کیے جاتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ پہ ڈیورنگ ہیئرنگ جو ہے تعیناتیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر کے جو ہے ہم سے چیف جسٹس بننے کا رائٹ لیا جاتا ہے. اب ججز کے رونے تو دیکھیں نا، ان کی تکلیف تو دیکھیں، ان کے ستم تو دیکھیں. تو جب آپ نے میرٹ پہ فیصلے نہیں کروانے، تو آپ نے کسی کو اگر جیل میں ڈالنا ہے تو اسے اینٹی اسٹیٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ بس کہہ دو ہمیں پسند نہیں ہے، کہہ دو ہمارے مفاد کے خلاف ہے، کہہ دو جو ہم نے گرینڈ پلان بنایا ہے پاکستان کو لے کے اس میں یہ روڑے اٹکا رہا ہے، کہہ دو جو ہمارے نظر میں اکنامک اور فائنینشیل بینیفٹ ہے، جو ہمارا بینیفٹ ہوگا ہمارے اداروں کا ہوگا، جو کہ ماشاءاللہ سب سے بڑا کارپوریٹ گروپ بھی پاکستان کے اندر وہی چلا رہے ہیں. میرے خیال میں 24 سے کتنے فیصد جو ہے اسٹاک ایکسچینج تو وہی اون کرتے ہیں پاکستان کی. تو کھلی بات کریں نا، ہم کیا لفاظی میں پڑھ رہے ہیں؟ کب تک بیٹھ کے آپ کے ساتھ میں جمہوریت کیا ہوتی ہے اور رول آف لا کیا ہوتا ہے ڈسکس کروں گا؟ ہم کسی کی مرضی سے چل رہے ہیں، کسی کی ذاتی پسند ناپسند سے چل رہے ہیں. یہ بادشاہت ہے، یہ بدترین بادشاہت ہے. آپ کیا قانون کی اس پہ باتیں کریں گے؟ سر بادشاہت میں تو علاقے بڑھائے جاتے ہیں. ہمارے پاس بلوچستان ہے، اس کے زعما کہتے ہیں، ہمارے سیاستدان کہتے ہیں جی بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، آپ خوش کریں بلوچستان کے ساتھ کیا کریں. نہیں تو بادشاہوں میں بھی تو قابل بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو قابل نہیں ہوتے. تو یہ بلوچستان کے ساتھ بادشاہتیں کیا. بھی ساری کامیاب نہیں ہوتی. تنگ نظری ہے، شارٹ سائٹڈنس ہے. دیکھیے، آپ جب ایک ہمارے یہاں پولیٹیکل ڈائنیسٹیز جو ہیں تنقید کی جاتی ہے، مگر اس کا ایک دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ اگر پولیٹیکل ڈائنیسٹیز کا دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ دیکھیں تو جو بھی اولاد ہے جس نے آگے آگے وزیر اعظم بننا ہے، اس نے اسی ملک کا بننا ہے، اس کا کسی نہ کسی ناطے جو ہے طریقے سے جو ہے اس مٹی سے ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، اپنے حلقے سے سلسلہ جڑا ہوا ہے، اپنے لوگوں سے سلسلہ جڑا ہوا ہے. بڑا مشکل ہے 8 فروری کے بعد جس منہ سے لوگ حلف لے کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ گمان کرنا کہ ان کو اپنے حلقے کے لوگوں کا پریشر فیل ہوتا ہے. مگر پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سٹیکس ہیں. کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد آسٹریلیا چلے جانا ہے، کسی نے دبئی شفٹ ہو جانا ہے، کسی نے امریکہ چلے جانا ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد پاکستان کو کس حال میں چھوڑ کے جائیں گے؟ انہوں نے تو چلے جانا ہے نا. سر ایک عام سی سوچ ہے، آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں لوگ کہتے ہیں جی سیاسی سوچ کو پروان چڑھنے دینا چاہیے، امن کی سوچ کو آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اختلافات جتنے مرضی ہوں، تنقید جتنی مرضی کرتا ہو اس کے ساتھ ڈیل کرنے بجائے آپ کو بندوقوں والوں سے ڈیل کرنی پڑے. تو بلوچستان میں ایک طرف تو دیکھیے بندوقیں ہیں، دوسری طرف بات سر سیاسی اب سوچ بھی. دیکھیے، کہیں پہ بھی ڈائلاگ کرنے کے لیے، کہیں پہ بھی معاملات امیکیبلی حل کرنے کے لیے، مذاکرات کے لیے حل کرنے کے لیے، آپ کو دوسرے کے وجود کو پہلے تسلیم کرنا ہے. اس کو اتنی عزت دینی ہے کہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں تم ایگزسٹ کرتے ہو، اور تمہارا ایگزسٹ کرنا میٹر کرتا ہے، اور تم جو محسوس کرتے ہو وہ میٹر کرتا ہے، اس کا وزن ہے. اور تم جو سوچتے ہو اس کا وزن ہے، اور تمہارے جو ارادے ہیں، تمہاری جو منگیں ہیں، تمہاری جو خواہشات ہیں، تمہارے جو خواب ہیں وہ ضروری ہیں. تب آپ مذاکرات کے اندر انٹر کرتے ہیں، اور تب آپ پھر دوسروں کے شکوے اور شکایت سنتے ہیں، اور پھر آپ کوئی داد رسی کی طرف جاتے ہیں اور آپ کوئی ایسی پالیسی بناتے ہیں جو گراس روٹس کی امنگوں کو جو ہے ان کی عکاسی کرتی ہے. آپ اگر بند کمروں میں چار اپنے بیربل لے کے بادشاہ اکبر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی چیزوں کو یوں نہیں یوں کر دیں اور یوں نہیں یوں کر دیں، تو وہی آپ کے لیے نیشنل انٹرسٹ ہے، وہی آپ کے لیے ڈیولپمنٹ پالیسی ہے، اور وہی آپ کے لیے جو ہے ایک نیا الادین کا چراغ ہے جس کو آپ نے رگڑنا ہے اور جن نے آ کے آپ کی 3 خواہشات پوری کرنی ہے.
تو ہمارے یہاں ایون جمہوری حکومتیں بھی جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر فیصلے کرتی ہیں، عوام سے جڑے ہوئے فیصلے نہیں کرتی ہیں، اور آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اس پرپز میں انویسٹ کریں گے۔ اور دوسری بات، آپ جب دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں گے، اس کی آواز کو تسلیم کریں گے، اس کو اسٹیک ہولڈر مانیں گے، تو پھر تو آپ اس کے سوال کرنے کے رائٹ کو تسلیم کر لیں گے، پھر تو آپ اس کی تنقید کو بھی تسلیم کر لیں گے، پھر تو آپ سے اکاؤنٹیبلٹی بھی مانگے گا، آپ سے ٹرانسپیرنسی بھی مانگے گا، آپ کے جتنے معاہدے ہوتے ہیں، جتنے آپریشنز ہوتے ہیں، جتنی آپ کی پریزنس ہے، جو آپ کے کنٹرول میں ہے، کہاں کہاں سے جائز ناجائز طریقے سے ریسورسز وسائل لیے جا رہے ہیں، کلیکٹ کیے جا رہے ہیں، سب کے حوالے سے سوال ہوگا۔ آپ تھوڑی اپنی تلاشی دینا چاہتے ہیں، آپ تو تلاشی لینے والوں میں سے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو کہیں پہ بھی پاکستان میں کسی کو کسی وقت ہی روک کے تلاشی بھی لے سکتے ہیں، اور اگر دل نہ بھرے تو بندے کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ لیتے رہیں گے تلاشی مہینوں تک اپنے پاس، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑی تلاشی دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جبران صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ سیاستدانوں کا آپ نے ذکر کیا، مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہیں، اس سے پہلے تو ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے یہ جو عوامی نمائندگی کا ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، یہ جو پارلیمنٹس میں جا کر بیٹھتے ہیں، پھر یہ پارلیمنٹس کیوں ہیں؟ دیکھیے، خود فریبی کے اندر سارے شکار ہیں، سب نے اپنے آپ کو ایک ایک لوری سنائی ہوئی ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو لوری سنائی ہوئی ہے کہ دیکھو اگر میں یہ کڑوی گولی نہیں کھاؤں گا، جو کہ بڑی کڑوی گولی ہے، یہ اقتدار کی جو کرسی ہے اس کے کانٹے نکلے ہوئے ہیں، تو شاید ملک میں کوئی مارشل لاء لگ جائے، یا اس سے بھی کوئی بدترین دور آ جائے، یا کوئی ایسا آ جائے گا اور ایسا کچھ کر گزرے گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہائے میں کتنے سخت ستم جو ہے اٹھا رہا ہوں اور کتنی مشکل کے اندر میں ہوں۔ سب نے اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی لوری سنائی ہوئی ہے۔ کسی نے اپنے آپ کو یہ لوری سنائی ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے، 10 سال پہلے میرا مینڈیٹ تھا، میں پاپولر تھا، میری بہت سی سیٹیں ماری گئی تھی، میرا حق بنتا تھا، مجھے نہیں آنے دیا حکومت کے اندر۔ کسی نے یہ لوری سنائی ہوئی کہ بھائی ٹھیک ہے، عدلیہ میرے خلاف بھی تو استعمال ہوئی ہے نا، اب کسی اور کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو ہوتی رہے۔ کسی نے یہ لوری سنائی ہوئی ہے کہ بھائی یہ دیکھو، یہ عدلیہ بار بار پریشر میں آتی ہے، تو جب آنا ہی ہے تو ایک بار قانون لے کے پراپر ہی کام کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ اور عدلیہ کو ایک ہی کر دیتے ہیں، سپریشن آف پاور ختم کر دیتے ہیں۔ تو سب نے اپنے اپنے گھاؤ کو دیکھ کے، اپنے اپنے تکالیف کو دیکھ کے، اپنے اپنے مسائل کو اور پیچیدگیوں کو دیکھ کے جو ہے نا ایک ایک لوری سنائی ہوئی ہے۔ کسی نے قوم کے مستقبل کو دیکھ کے، وہ 2.5 کروڑ سے زائد بچہ جو اسکول کے باہر ہے اس وقت، جس کو تعلیم تک کی رسائی نہیں ہے، لیٹ الون جو ہم 60% اس پاکستان کے عوام کی بات کریں جو اس وقت نوجوان ہے، 30 سال سے کم عمر کی ہے، جس کے پاس اپرچونٹی کے مواقع نہیں ہے، اگر وہ خود اپنی کو استعمال کر کے، انٹرنیٹ کو استعمال کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو فری لانسنگ کے اندر جو ہے دنیا کے اندر پاکستان کو 3 نمبر پہ پہنچا دیا ہے، تو وہ بھی ہم انٹرنیٹ کی بندشوں کے ساتھ، یوٹیوب کی بندشوں کے ساتھ، ایکس کی بندشوں کے ساتھ اس کا گلا گھوٹنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اس چیز کو ریلائز کیجئے کہ یا ڈر کے شکار ہیں، یا یہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، یا خود فریبی کے شکار ہیں۔ اس لیے آپ ان سے کوئی بھی بات کر لیں، کوئی بھی ڈسکشن کر لیں، میرے خیال میں وہ بھی اجتماعی خودکشی کی طرف اس وقت جا رہے ہیں۔ کوئی بھی اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے اس طریقے سے ایک لیڈرشپ رول ادا نہیں کر رہا کہ اس کو ایک انٹیگریٹی کے ساتھ ایک یونائٹنگ رول میں دیکھا جائے، جو کہ اپنے لیڈر کی اپنے انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی پرزرو کرنے کے لیے، اس کی انڈیپینڈنس پرزرو کرنے کے لیے کام کر رہا ہو۔ اگر ججز کی بات کریں تو آپ کو کہاں اتحاد نظر آتا ہے، اور کون کس کے لیے آپ کو کھڑا نظر آیا ہے؟ آپ اسی طریقے سے اگر پارلیمنٹ کی کریں گے تو کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے کو تیار ہی نہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ملٹری کو بیچ میں گارنٹر بناؤ۔ انہوں نے خود اپنے ایوان کی، خود اپنی اسٹینڈنگ کی، خود اپنی پولیٹیکل روٹس کی، اور خود اپنی ماضی کی جو بھی انہوں نے قیدیں جھیلی تھیں، جو بھی سیکریفائسز تھیں، ان کو خود انہوں نے خود ملیا میٹ کر دیا۔ آپ اگر صحافیوں کی بات کریں، انفارچونیٹلی یار کسی کا غائب ہو جانا، رات کے 3-4 بجے اس کے گھر میں گھس کے اس کو اٹھا کے لے جانا، اس پہ 2 رائے آتی ہیں صحافیوں سے، اس پہ بھی 2 نظریے آتے ہیں صحافیوں سے، اس پہ بھی کبھی کچھ صحافی جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا راگ الاپتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کون کھڑا ہے اس نیت سے کہ میں اپنے انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی بچا لوں، کہ عوام کو کسی پہ تو یقین ہو کہ عوام اگر مایوس ہو جائے کمپلیٹلی اور بالکل ڈسفرینچائز فیل کرے، اور ایک طریقے سے لا تعلقی کا جو ہے وہ شکار ہو جائے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ریاست سے، تو وہ دیکھ سکے نہیں کہ ایک عدلیہ ہے، یہ مجھے امید دیتی ہے، یہ کھڑی ہے اپنے بلبوتے پہ، یہ مجھے بچا لے گی، یا یہ ایوان ہے، یہ پارلیمان ہے، یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، یا چلو اگر یہ بھی جن کے پاس اختیار نہیں، میڈیا بھی بڑی پاور ہے کہ میڈیا کے صحافی کھڑے ہیں اس معاشرے میں، پھر بھی سچ بولا جاتا ہے، چیزیں ایکسپوز کی جاتی ہیں، کوئی بھی نہیں بچا۔ تو پھر اگر پاکستان کے اندر اب نوجوان، چونکہ دیکھیے یہ ہم بلوچ بلوچ بولتے رہتے ہیں، ہے تو سارے پاکستان کے نوجوان نا بھائی، کوئی بھی اگر ریاست کے خلاف ویپنز اٹھا رہا ہے، اور کون اٹھا رہے ہیں، آپ ان کی ڈگریاں نکال کے دیکھیں، ماسٹرز کے بچے ملیں گے، میڈیکل کے بچے ملیں گے، گریجویٹس آپ کو ملیں گے۔ ہم وہ ٹپیکل بات نہیں کر رہے جو ایک نیریٹو بنایا گیا گلوبل وار آن ٹیرر کے بعد کہ جی صرف مدارس سے ہی یا دینی جو کہتے ہیں انسٹیٹیوشن سے درس گاہیں ہیں وہیں سے کوئی اس طرح کی سوچ نکلتی ہے۔
ہر قسم کی تعلیم والا جو ہے وہ ایک ڈسفرینچائزمنٹ کے بعد، ایک اپنا تعلق ختم ہونے کے بعد ریاست سے، اور مکمل طور پہ مایوس ہونے کے بعد اور نا امید ہونے کے بعد کہ ڈیڈ ہو گیا ہے وہ ریلیشن شپ، وہ تب جا کے اسلحے اٹھاتا ہے. چونکہ آپ نے اس کو امید دلانے کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو، کسی بھی کردار کو، کسی شخصیت کو ہی صحیح اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ امید دے سکے تو اس کی بات کا بھروسہ کیا جا سکے. اور اگر کوئی امید دلا رہا ہے آج کے دور میں تو اس کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں، اس کو آپ قید میں ڈال رہے ہیں، اور ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر کاٹ کے نہ صرف اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اپنے اس پورے نظام کا مذاق بنا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ نظام ابیوز ہوتا رہے گا، اور ابیوز کر کر کے آپ لوگوں کی زندگی جیرین بنائی جائے گی. تو پھر آپ کیوں انویسٹ کریں گے؟ کیوں آپ کوشش کریں گے؟ آپ کیوں ڈسکورس کی طرف جائیں گے؟ آپ کیوں پیسفل پروٹیسٹ کی طرف جائیں گے؟ آپ کیوں بیٹھ کے انگیج کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کیوں بیٹھ کے بلاگ لکھیں گے، وی لاگ بنائیں گے، اخبار میں آرٹیکل لکھیں گے کہ کسی دن ارباب اختیار کا دل نرم پڑ جائے گا، ان کو خیال آ جائے گا، وہ میری دادرسی کر لیں گے؟ نہیں، آپ مایوس ہو جائیں گے. اور پھر جوانی کے اندر جہاں جوش ہوتا ہے وہاں غصہ بھی بہت ہوتا ہے، اور شاید آپ دوسری راہ کی طرف چلے جائیں. مگر اس کا بھی جو قصور ہے وہ اپنے سر لینے کو، یہ جرم اپنے سر لینے کو ریاست تیار نہیں ہے. ریاست ان کے اوپر بلیم ڈال رہی ہے جو کہ یہ چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ریاست جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے، جس کے نتائج ہم یہ بھگت رہے ہیں. سر پھر تو نشاندہی کرنے والے جو ہیں وہ دراصل دہشت گرد ہیں. تو پھر تو یہ سارے بلوچستان کے حالات تو پورے پاکستان کے ہو جائیں گے. یہ تو پورے پاکستان میں چل رہا ہے، اب پورا پاکستان بلوچستان بنا ہوا ہے. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اس مبارک مہینے میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، اور جس کے ذریعے بھی ہماری نجات لکھی ہے بھائی، ہمارے مسائل حل ہوں، ہمارے معاملات آسان ہوں، عام پاکستانی کی زندگی آسان ہو، ڈر اور خوف میں، انسرٹنٹی میں لوگ جینا جو چھوڑ دیں. آپ کو ایک چیز الگ الگ قسم کے ڈر کے اندر نا، معیشت کو اگر آپ لے کے چلیں، مہنگائی کو اگر آپ لے کے چلیں، وہ ایک الگ ڈر، ایک خوف ہوتا ہے. مگر آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کی صبح جو ہے، جس بستر میں آپ سوئیں اس بستر میں صبح اٹھیں گے کہ بھی نہیں، اس کیفیت میں آپ نے مبتلا کیا ہوا ہے. اور اس انسان کو جو کہ کوئی بات کہہ دے پبلکلی، ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، خاتون نے کوئی ٹویٹ کی، ان کے شاید پتہ نہیں کوئی بہت ہی چند محدود فالوورز ہیں اس کے اوپر، ایف آئی ان کو گھر سے فلیٹ سے اٹھا کے لے گئی. جب یہ رفتار کے سی ای او فرحان ملک صاحب کا ریمانڈ آنا تھا، ان خاتون کے شوہر بھی کھڑے نظر آ رہے تھے کہ جی میری بیگم کو ایک ٹویٹ اٹھانے کے اوپر ایف آئی اٹھا کے لے گئی ہے. تو سوچنے پہ پابندی ہے بھائی، سیلف سینسرشپ میں چلے جائیں سارے، سر اپنی کانیں آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اگر دیکھ لیں گے سن لیں گے تو اندر سے لاوا پھوٹے گا. تو لاوا نہ پھوٹے اس لیے پٹیاں باندھنے، کانوں میں روئی ڈالنے، گھڑا کھود کے اس میں اپنا منہ دھس لیں. یہ چاہتی ہے ریاست. سر پھر کیسے چلے گا؟ کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی اخلاق؟ جی واحد مراد نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک عدالت میں بتایا، اس نے کہا جی 20 منٹ پہلے مجھے 13 گھنٹوں سے رکھٹ رکھا ہوا ہے، 20 منٹ پہلے مجھے ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا کہ جاؤ اسے عدالت میں پھینکو. عدالت کو سر نظر آ رہا ہے نا کراچی میں جو فرحان ملک صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے. آپ کہا جی ایک کوئی کال سینٹر ہے اس پہ چھاپا مارا ہے، اس کے پیچھے فرحان ملک جی، نکلا ہے. مطلب جھوٹ بھی تو الائن نہیں ہو رہا، تو عدالت دیکھ کیوں نہیں رہی سر؟ عدالت کو تو دیکھنا چاہیے، آخری ادارہ وہی بچتا تھا. میں نے میں نے آپ کو جواب دے دیا نا کہ جب ایک جج کو اس بات کا بھروسہ نہ ہو کہ میرے چیمبر کے ساتھ جو دوسرا چیمبر ہے اس میں بیٹھا جج کیا سوچ رہا ہے، اور وہ اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے، جب اتحاد کم ہوتا ہے اور دوسرے معاملات آگے ابھر کے آ جاتے ہیں، تو جس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ججز نظر آ رہے ہیں، اور وہ تنقید جو ہے اب وہ صرف ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے اوپر نہیں ہے، وہ تنقید کہیں نہ کہیں ان کی انٹیگریٹی کے اوپر بھی جاری ہے ایک دوسرے کی. تو جب آپ خود ہی ایک دوسرے کو اتنے شک و شبے سے دیکھ رہے ہیں، اور اتنے واضح طریقے سے کہ ہماری اور آپ کی نالج میں ہے، پبلک نالج میں ہے، کورٹ آرڈرز کے ذریعے، پروسیڈنگز کے ذریعے، جو خطوط لکھے جاتے ہیں اس کے ذریعے، تو کون ایک اپنا سر باہر نکال کے جو ہے قربانی دے گا کہ جی میں گردن آگے پیش کرتا ہوں. عدلیہ کسی ایک جج کا نام نہیں ہوتا نا، عدلیہ ایک ادارے کا نام، ایک جوڈیشری ایک اپنے آپ میں ایک فورس ہے. انہوں نے اپنے آپ کے اندر جو ہے اپنے قواعد اور میکینزم بنایا ہے، اور ان کی اپنی ذمہ داری ہے آئین کی طرف، انہوں نے خود ایک حلف اٹھایا ہے آئین کی پاسداری کا، تو ان کو انٹروسپیکٹ کرنا ہے. اور یہ جو تتر بتر ہو گئے ہیں، اب عدلیہ کے اندر بھی کافی آپ نے مینیجنگ کی ہے، آپ بہت ساری پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس آپ لے کے آ رہے ہیں، دبا کے لے کے آ رہے ہیں، کئیوں کو آپ نے ایلیویٹ کیا اس وجہ سے کہ بھائی آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو بہیو کیجیے گا. تو پرسنل انسینٹیوز دے کے بھی، چونکہ دیکھیں نا، یہ تھوڑی کہ آپ نے جج کا حلف اٹھا لیا تو اگر آپ کے جتنے بھی اندر کے ایپ تھے وہ ختم ہو گئے. ہم سارے اسی معاشرے سے نکلے ہیں، جیسے کوئی کسٹم آفیسر، کوئی پولیس آفیسر جو ہے پرسنل انسینٹیو کے لیے کام کرتا ہے، ججز بھی کرتے ہیں تو اسی معاشرے سے، کسی بھی ادارے کے اندر ہوں. تو یہی تو ہمارا رونا ہے کہ یہ کردار کون ادا کرے گا کہ عدلیہ کو اکٹھا کیا جائے، میڈیا کو اکٹھا کیا جائے، سیاسی پارٹیز کو اکٹھا کیا جائے. نہیں کر رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کا شکار ہیں. ہم اتنا پڑھ پڑھ کے تاریخ جو ہے ہمارے بارے میں، ہم نے کیا لکھا،
ہمارے بارے میں بھارت میں کیا لکھا گیا، ہمارے بارے میں یورپ میں کیا لکھا گیا، ہمارے بارے میں امریکہ میں کیا لکھا گیا، دنیا بھر کے تاریخ جو ہے لکھنے والے ہم نے پڑھ لیے، ڈیوائڈ اینڈ رول کو ہر طریقے سے ہم نے اینالائز کر لیا، مگر ہم ابھی بھی اسی کا شکار ہیں۔ سر ہمارے پاس ایک طبقہ ہے، آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، جو کہ امریکہ کو جنت سمجھتے ہیں اور پاکستان کو دوزخ، اور جیسے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو جنت جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں پر، بہت سے انڈیویجولز پر پابندیاں لگیں گی۔ امریکہ میں کانگریس میں بل پیش ہوا ہے، یہ ماضی میں بھی بہت سے ڈکٹیٹروں کے اوپر، بہت سے ان لوگوں کے اوپر جو جمہوریت کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان پر لگی ہیں۔ یہ اس جنت کے ٹکٹ کی پابندی لگنے کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ پاکستان میں کوئی نرمی دکھائیں گے یا نہیں؟ پاکستان میں دیکھیے، دنیا میں بہت ملک ہیں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنے کے لیے، ایک امریکہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ وہ امریکہ نے حف کر دیا تو اگلے دن جو ہے نا پاکستان کے اندر موسم چینج ہو جائے گا، بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں، ہم اس طریقے سے کوئی امریکن ایڈ پہ اس طریقے سے ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہے، نہ ہم امریکہ کی اس پرائیورٹی لسٹ کے اندر آتے ہیں نا۔ کیرٹ اور اسٹک والی بات ہوتی ہے، یا تو ابھی کوئی آ رہا ہوتا ہمیں $1 بلین سال کا، اور سڈنلی وہ غائب ہونے والا ہوتا تو ہم کر لیتے جو کرنا تھا۔ یہاں تو کچھ ملین آتا ہے پاکستان کو اب ایڈ کے اوپر، کوئی بڑا ہم پرائیورٹی کے اندر ہی نہیں رہے ہیں، ہمارا وہ لین دین ہی نہیں رہا ہے اس وقت نظام۔ تو ٹھیک ہے، بول بچن چلتا رہے گا، وہ ریزولوشن وغیرہ پاس کرتے رہیں گے، ہاں کچھ ایکچوئل سیکشنز واقعی میں لگ گئے، کچھ ایکچوئل پابندیاں واقعی میں لگ گئیں، وہ ایک سیکنڈری چیز ہے۔ بٹ دیکھیے اس چیز کو بھی آپ ذہن میں آپ لے کے آئیے کہ ہر ایک چیز کے کلوزٹ کے اندر نا اپنے اپنے اسکیلیٹنز ہیں۔ کیا امریکہ کی کلوزٹ کے اندر اس وقت جو غزہ کے اندر ہوا اور کتنے سالوں سے ہو رہا ہے، مگر خاص کر کے جو پچھلے 2 سالوں کے اندر ہوا، کیا وہ ایک اسکیلیٹن نہیں ہے؟ کیا اس کو ڈیفینڈ کر پاتا ہے؟ کیا امریکہ خود اس وقت دنیا کے سب سے بڑے ہیومن رائٹس ابیوز کو سپورٹ نہیں کر رہا، ایک جینوسائڈ کو سپورٹ نہیں کر رہا؟ کیا وہ اپنے ملک میں خود اس وقت بیٹھ کے گرین کارڈ ہولڈرز کو، یا جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹیشن ہے، پکڑ پکڑ کے ڈیپورٹ نہیں کر رہا؟ کیا وہ خود اپنے ملک میں یہ لکھنے کے بعد، مجھے آپ بتائیے آئین میں ان کے لکھا ہوا ہے ٹھیک کہ سلیوری ختم ہو گئی ہے، اور ایک سیاہ فام ان کا صدر بھی بن گیا، 2 بار الیکٹ ہو گیا، مگر جو حقیقت ہے ایک سیاہ فام کی امریکہ کے اندر جو طرز زندگی ہے، جو اس کے ساتھ ایک معاشی استحصال ہے، جو اس کے ساتھ ایک کلاس بیس استحصال ہے، جو اس کے ساتھ ایک جغرافی کے بیس کے اوپر استحصال ہے، جہاں جہاں ان کی پاپولیشن رہتی ہیں، ہر قسم کی ڈسکریمنیشن وہاں پہ بھی ہے۔ تو امریکہ از نو بڈی اینی مور ٹو ہولڈ کینڈل ٹو دا ورلڈ، امریکہ واز آلویز ہولڈنگ اے ڈالر بیک ٹو دا ورلڈ۔ وہ ہمیں کوئی شیم نہیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے بڑے آئین اور قانون اور رول آف لا کے دائیں ہیں، اور ہم نے کتنا ماڈل معاشرہ بنایا ہوا ہے، تو ہم آپ کو شیم کر رہے ہیں، نہیں۔ ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی لا یا شمع یا لالٹین نہیں ہوتا جس کی روشنی کو دیکھ کے ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ کیا چراغ دکھا رہے ہو ہمیں۔ ان کے پاس ہمیشہ ڈالروں کے بیگ رہے ہیں، وہ بیگ فی الحال ابھی ہمیں دکھا نہیں رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے کہنے کونے سے جو ہے ہم گر پڑ جائیں گے، الٹے سیدھے ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا ہوتا نظر آ رہا۔ ہم سر آخر میں یہ بتا دیں، ہم کہتے ہیں جی ہم ارریلیونٹ نہیں ہو سکتے، ہمارے پاس بڑے تھنک ٹینکس ہیں اور ہمارے پاس بڑی پالیسیز ہیں، پھر ہماری ریلیونس اگین امریکہ، چائنا اور رشیا کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو افغانستان میں ہوا، زلمے خلیل زاد نے ڈائریکٹ اپنا بندہ لے کر چلے گئے، اور پھر ہم نے کہا جی ہم دہشت گردی سے نپٹیں گے، امریکہ نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ یہ ساری چیزیں اگر الائن کریں تو اس سے کچھ کنکلوژن نکلتا ہے؟ نہیں جی، ابھی فی الحال پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا وہ ڈسٹریکشن ہے۔ اصل موضوع، اصل بحث اس وقت پاکستان میں جو طرز حکومت ہے، جو حکومت ہے وہ مصنوعی ہے، وہ جعلی ہے، وہ دھوکے اور فراڈ اور ریگنگ کے نتیجے کے اندر آئی ہے۔ اس کا لیا ہوا ہر ایک فیصلہ، ہر ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن جو ہے وہ سسپیشیس ہے، وہ ڈاؤٹ فل ہے، وہ قانون کے اندر کورٹ آف لا میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ان کے تحت اور ماتحت ہوئی بھی ہر ایک قانون سازی، خاص طور پہ آئین میں جو ترامیم کی گئیں، وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو جب، اور ابھی اسی کے تحت ہماری فورن پالیسی بھی بن رہی ہے، اسی کے تحت ہمارے بڑے میجر اکنامک ڈیسیجنز بھی ہو رہے ہیں، یہ پاکستان گرین انیشیٹو بھی بنایا جا رہا ہے، ہمارے دریاؤں کے رخ بدلے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ایسی حکومت کر رہی ہے جس کی اپنی لیجیٹمیسی پہ سوال ہے۔ تو روز آئے دن وہ اچھی خبر ہو، وہ بری خبر ہو، آپ شہباز شریف کے لیے تالیاں بجا رہے ہوں یا ان کے اوپر ہنس رہے ہوں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں، as long as it is distracting you from the actual question and the actual debate, which is the legitimacy of this government and this election، ان کے لیے کام بن رہا ہے۔ ان کو نہیں فرق پڑتا، آپ 10 دن تک ان کو الگ الگ زبان کے اندر برا بلا کہتے رہیں، جب تک آپ ان کو 8 فروری ان کی لیجیٹمیسی پہ سوال نہیں کر رہے۔ ان کی کارکردگی کو برا کہہ رہے ہیں، برا کہتے رہیں کہ کارکردگی بری، ہاں ٹھیک ہے، مگر ان کی لیجیٹمیسی کہ بھائی تم بنے کیسے منسٹر، کارکردگی تو بعد میں آئے گی، تم بنے ہو کیسے، سودے پہ کیسے آئے ہو، یہ سوال نہ کریں۔ کیونکہ جب یہ سوال ہوتا ہے تو پھر ان کے اوپر سوال ہوتا ہے جو اس ڈرامے کے ہدایت کار ہیں، جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، جو ہر تھوڑے دن کے بعد آپ بقول آپ کے آگے پریس کانفرنس بھی کر کے بتاتے ہیں کچھ نہ کچھ کہ ٹھیک ہے اسکرین سر، پلے کیا ہے آنے والے دنوں کا۔
आपने ग्रीन पाकिस्तान का नाम लिया सर, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत डिस्कस हो रहा है, और सिंध के स्पेशली जो दरियाओं का रुख मोड़ा जा रहा है, कैनाल इश्यूज है, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। पीपल्स पार्टी सर एक तरफ सदर हाउस में जरदारी साहब बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये भी आगे पीछे से आवाजें उठ रही हैं जी पीपल्स पार्टी इस प्रोटेस्ट को लीड करेगी। हाउ इट्स पॉसिबल कि पीपल्स पार्टी खुद इसकी बेनिफिशियरी, या वो खुद तो करवा रही है सब कुछ, तो फिर क्यों ये कैश करवा रहे हैं? और क्या लोग अभी भी उनके इस आएंगे बयानिए में? देखिए, ये एक सियासत का हुस्न है कि आप करते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, और जहां पर तक लोगों की इग्नोरेंस हो उसका फायदा उठाते हैं। पीपल्स पार्टी कहने को कह सकती है कि जी हमने सीआईसी में ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, 1.5 साल हो गया, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिलावल भुट्टो साहब नाराज हैं आजकल एस्टैब्लिशमेंट से। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो सारी बातें हैं, ये एक हॉर्स एंड कैटल शो, अगेन ये भी डिस्ट्रैक्शन है एक दूसरी नौयत का। आपने अगर स्टैंड लेना हो, तो हमने तो बिलावल भुट्टो को देखा है, वो तो रेलवे स्टेशन पे चढ़ जाते हैं और पूरे पाकिस्तान का ट्रेन मार्च भी करते हैं। हमने तो बड़े बड़े लॉन्ग मार्च भी इनके होते देखे हैं कि जी यहाँ कराची से निकलेंगे इस्लामाबाद पहुंचेंगे और क्या क्या प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते। मगर दो सूबों में आपकी हुकूमत है, कोई कानून पास नहीं होता आपके इत्तेहाद और इश्तराक के मुताबिक, और ये ग्रीन इनिशिएटिव मुमकिन ही हो पाया है आर्मी अमेंडमेंट एक्ट के बाद। भाई उस एक्ट की, उस कानून साजी के अंदर क्या पीपल्स पार्टी ने वोट डाला था कि नहीं डाला था? कि जब आपने कह दिया कि नेशनल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अंदर जो है अब मिलिट्री जो है वो अब एक बड़े स्कोप के अंदर, एक बड़े एरिया के अंदर जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती है। जब ये ट्रांसफर ऑफ लैंड, आपको याद होगा जब केयर का सेटअप था, जी उस जी वक्त जी। चैलेंज हुआ था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया था। उसके बाद ये उसी को क्योर करने के लिए उन्होंने कानून साजी की। तो जितनी कानून साजी हुई है जिसके तहत ये प्रोजेक्ट बन रहा है, वो तो सारी उनके इश्तराक से हुई है, उनके इत्तेहाद से मुमकिन हुई है, उनके वोट से मुमकिन हुई है। अब वो आके निटी ग्रिटीज के अंदर कि अच्छा इसके नतीजे के अंदर ये कनाल्स भी बनेंगी और पानी का रुख चेंज हो जाएगा, तो अब आप नन्हे काके बच्चे बन जाइए। ठीक है, मतलब कि सारा असला उनको जाके दे दिया और फिर कह रहे हैं हमें हैंड्स अप करने को क्यों कह रहे हो? भाई असला तो दिया, आप दे आए उनको, हैंड्स अप ही कहेगा ना वो आपको, आपने जब सारा सरेंडर कर दिया। तो ये अजीब बेतुकी सी और बेवकूफी की बात होती है। बट ये देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वतीरा रहा है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ये आज की सियासत नहीं है, ये भुट्टो साहब मरहूम के जमाने से जो है यही सियासत चली आ रही है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।